إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما حاضرین جمعہ، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جس کی ذات، صفات اور عبادات میں کوئی دوسرا شریک نہیں، وہ اکیلا تنہا ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، ہم اور آپ ذو الحجہ کے ابتدائی ایام سے گزر رہے ہیں، اور ہمارا جو شب و روز گزر رہا ہے، جس دن اور رات میں ہماری زندگی کٹ رہی ہے، یہ دن و رات نیک اعمال میں فضیلت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں۔ ہم نے آپ کو پچھلے خطبہ جمعہ میں بتایا تھا کہ ان 10 دنوں میں اگر کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ ان دنوں میں کیے گئے نیکیوں کا مقابلہ اجر و ثواب کے اعتبار سے
دوسرے دنوں میں اگر کوئی جہاد کر کے صحیح سلامت واپس آ جائے تو جہاد کا اجر و ثواب بھی اتنا حاصل اس کو نہیں ہوگا جتنا اس 10 دن کے نیک اعمال کا اجر و ثواب ہوتا ہے۔ ان 10 دنوں کی فضیلت اس اعتبار سے بھی زیادہ ہے، علماء کرام نے اس کی تشریح کی ہے کہ ان 10 دنوں میں کئی ایک نیک اعمال اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز تو ہے ہی، زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں میں نیک اعمال کے ذریعے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا ہے تو لوگ روزے کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کلام اللہ، خاص طور سے تکبیر و تحمید اور تحلیل پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابی رسول جب یہ 10 دن شروع ہوتے، ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوتا تو یہ لوگ بازاروں میں نکل جاتے اور زور زور سے تکبیریں کہا کرتے تھے، اور ان کی تکبیر سن کر دوسرے صحابہ بھی، دوسرے اس دور کے مسلمان بھی تکبیر کہا کرتے تھے۔ اس مہینے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ عرفہ کے میدان میں موجود حاجیوں کے لیے اللہ رب العالمین عمومی طور پر مغفرت کا اعلان کرتا ہے 9 ذی الحجہ کا۔ اسی طریقے سے یہی وہ مہینہ ہے جس میں حج جیسی اسلام کی بنیادی رکن، اسلام کا ایک فریضہ ادا کیا جاتا ہے، اور لوگ صدقہ خیرات اور دیگر نیک اعمال کیا کرتے ہیں۔ تو اس مہینے کے ان 10 دنوں میں بہت ساری نیکیاں جمع ہو جانے کی وجہ سے ان 10 دنوں کی غالباً فضیلت زیادہ ہے۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، ہر انسان اس بات کا خواہاں ہے اور اس بات کی تمنا اور آرزو رکھتا ہے، جس کو بھی اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا ہے، جس کو بھی اللہ رب العالمین نے اتنی استطاعت دی ہے کہ وہ جانور کو قربان کر سکے، ہر انسان اس کی کوشش کرتا ہے۔ تقریباً دنیا بھر میں کہیں بھی مسلمان ہوں گے، کسی کونے کسی خطے میں ہوں گے، ہر کسی کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ وہ جانور کو لائے اور اللہ کے نام پر اس جانور کو ذبح کرے، اور ابراہیم علیہ السلام سے جو یہ سلسلہ اللہ رب العالمین نے جاری کیا ہے اس کو برقرار رکھے۔ عید الاضحیٰ کے تعلق سے یا قربانی کے تعلق سے کئی ایک مسائل ہمیشہ ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، اور تقریباً ہر کسی کے ذہنوں میں قربانی کے مسائل ہوتے ہیں اور یاد بھی ہوتے ہیں، لیکن یاد دہانی کے طور پر کچھ ایک مسائل جس کا تذکرہ ضروری ہے آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کرنا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الکوثر میں ارشاد فرمایا، پڑھتے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، دوسری آیت ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کریے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت کس کے لیے؟ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو قربانی پر ابھارتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد ساعتا لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، اور دوسری حدیث کے مطابق فلا یقربن مصلانا، جس کو اللہ رب العالمین طاقت دے، قوت دے، پیسے کے اعتبار سے جو مالدار ہوں، جو قربانی کر سکتے ہوں اور پھر بھی وہ قربانی نہ کریں، جانور کو اللہ کے نام پر قربانی کے ایام میں ذبح نہ کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے لوگ ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہوں، یا یہ کہا کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئیں۔ اتنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی پر زور دیا ہے، لہٰذا جس کو بھی اللہ رب العالمین نے طاقت دیا ہے، پیسے کے اعتبار سے مضبوط ہیں، انہیں قربانی ضرور کرنا چاہیے۔ اور قربانی جو لوگ اللہ کے لیے کرتے ہیں انہیں کوئی دشواری نہیں ہوتی، جن کو دکھانا ہے لوگوں کو ان کو دشواری ہوتی ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں،
بہت سارے افراد ہوتے ہیں قربانی کرنا چاہتے ہیں، بکری بھی ان کو دستیاب ہو جاتی ہے، جو قربانی کے پورے شرائط اس میں پائے جاتے ہیں، قربانی ہو سکتی ہے، لیکن اس وجہ سے بکری نہیں لیتے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے انسان بکری ذبح کر رہا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے اس کو اتنا نوازا ہے۔ اگر یہی سوچ، یہی فکر اور اسی سوچ کے لوگ آگے بڑھتے رہے تو زیادہ نہیں 2 4 10 20 سال کے بعد ایک ایسا زمانہ شاید آ جائے گا کہ اس دور کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید بکری میں قربانی ہے ہی نہیں، شاید بکری میں قربانی نہیں ہوتی، صرف بکرا ہی ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا جو لوگ بکری کی قربانی کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں اللہ کے لیے، اگر ان کو کرنا ہے تو لوگ کیا کہیں گے اس سے صرف نظر، قطع نظر ان کی طرف دیکھے نہیں، ان کی باتوں کو سنے ہی نہیں، اور اس چیز کو لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بکری کی بھی قربانی ہوتی ہے اور اجر و ثواب کے اعتبار سے بکری اور بکرے کے قربانی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین تو دل کو دیکھتا ہے، کون کس لیے کر رہا ہے، کون کس لیے کر رہا ہے، اور کس کے دلوں میں اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ رب العالمین کا خوف یا اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کا جذبہ کس کے اندر کتنا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اعتبار سے اس کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ ایک انسان ہوتا ہے کہ وہ اس کو اللہ رب العالمین نے بہت دولت دیا ہے، لیکن خوبصورت بکرا، بڑا جانور، سب سے مہنگا اس لیے لاتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ اللہ کی قسم اس کی قربانی کوئی بھی ثواب کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے کوئی معنی نہیں رکھتی، اس کو صرف گوشت حاصل ہو گیا ہے اور جو اس کی تمنا ہے لوگ اس کی تعریف کریں، یہ 2 چیزیں اس کو حاصل ہو جائیں گی، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے جو ملنا چاہیے حقیقت میں وہ حاصل نہیں کر پائے گا۔ لیکن ایک انسان ہے بکری لاتا ہے اور اس جذبے کے ساتھ لاتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس قربانی کی وجہ سے، اس کے نام پر جو ہم جانور ذبح کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جائے کہ اس کے حکم کو ہم مان رہے ہیں۔ وہ اپنی طاقت کے اعتبار سے جیسے چاہے لائے، قربانی کا جانور، قربانی کی جو شرائط ہے اس میں پورے پائے جائیں گے تو یقیناً وہ انسان قربانی کا جو مقصد ہے اس کو حاصل کر لے گا۔ قربانی کا جو مقصد ہے تقرب الی اللہ ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کے خوشنودی، اس کو خوش کرنا، اس کی رضا حاصل کرنا جو مقصد ہونا چاہیے، یقیناً وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو لوگ کیا کہیں گے اس سے ہٹ کر اللہ کیا چاہتا ہے اس پر ہمیشہ ہمارا اور آپ کا دھیان ہونا چاہیے۔ قربانی کے جانور کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہے کہ قربانی کے جانور کیسے ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے طریقے سے وضاحت فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اچھا، یہ جو قربانی ہے اللہ رب العالمین نے صرف امت محمدیہ میں نہیں رکھا، اللہ رب العالمین کہتا ہے ہر امت میں ہم نے قربانی رکھا تھا، اور اس لیے رکھا تھا کہ جو چوپائے جانور ہیں اللہ رب العالمین کا نام لے کر اللہ اس کو ذبح کریں۔ تو بہیمۃ الانعام میں 4 قسم کے جانور آتے ہیں، گائے، اونٹ، بیل، اسی طریقے سے اونٹ، گائے نرمادہ، اونٹ نرمادہ، اور بکری نرمادہ، بھیڑ نرمادہ۔ اس 4 قسم کے جانور کو اللہ رب العالمین نے قربانی میں خاص کیا ہے۔ اس کے علاوہ حلال جانور بہت زیادہ ہیں، حلال جانور بہت زیادہ ہیں جو کھائے جاتے ہیں، جن کا گوشت حلال ہے، لیکن قربانی کے جانور میں ان کو شمار نہیں کیا گیا ہے۔ بہت سارے افراد، اور اس کی جتنی بھی نسلیں ہوتی ہیں، گائے کی جتنی نسل ہو جائے، اونٹ کی جتنی نسلیں ہو سکتی ہیں، بکری کی جتنی نسلیں ہوں، بھیڑ اور دمبے ایک ہی نسل کے مانے جاتے ہیں، اس کی جتنی نسلیں ہوں، واقعی میں اس پر اونٹ کا، گائے بیل کا، یا بکری کا یا بھیڑ دمبے کا اطلاق ہوتا ہے، اس کو زمانے میں اور عرف عام میں وہی بولا جاتا ہے، نسل کوئی بھی ہو وہ چلے گا، لیکن بالکل ذات ہی الگ ہو اور اس کو زبردستی اس میں شامل کیا جائے اور یہ کہا جائے نہیں یہ گائے کی قسم سے ہے لہٰذا اس کو بھی قربانی ہو سکتی ہے اور ہوگی، اور ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے، چاہے پوری دنیا کے علماء، چاہے پوری دنیا کے مفتیان ایک طرف ہو کر یہ کہہ دیں کہ بھینس کی قربانی ہے، لیکن میرے علم کے مطابق بھینس کی قربانی شریعت میں نہیں ہے۔ پوری دنیا کے علماء مل کر کہیں، کیوں؟ یہ گائے کی نسل سے نہیں ہے، ہر اعتبار سے گائے سے بالکل جدا ہے۔
کسی نے آج تک بھینس کو گائے نہیں کہا ہے، کسی نے نہیں کہا، کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ گائے بھینس دونوں ایک چیز ہے. دونوں دو جانور ہیں، گائے الگ ہے، بھینس الگ ہے، اس کی ذات الگ ہے، اس کی ذات الگ ہے، اس کا مزاج بالکل الگ ہے، اس کا مزاج الگ ہے. دونوں کے دودھ میں دیکھیے کافی ڈفرنس ہے، دونوں کے گوشت میں فرق ہے، ٹیسٹ اور ہر چیز میں فرق ہے. دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ بہرحال گائے کی قربانی شریعت میں جائز ہے، درست ہے، اور بھینس کی قربانی صرف گوشت ہے اور ثواب کے اعتبار سے کچھ نہیں ملنا. اور بہت سارے لوگ الجھ جاتے ہیں اور یہ بحث کرنے لگتے ہیں کہ گائے کی قربانی درست نہیں ہے، تو آپ لوگ گوشت قربانی کا اس کا بھینس کی قربانی درست نہیں ہے تو بھینس کا گوشت کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے ہم لیتے ہیں کہ حلال جانور ہے، اس کو کھا سکتے ہیں، کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. قربانی کا جو اجر و ثواب آپ کو ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا، باقی ساری چیزیں اس کی جو کھائی پی جاتی ہیں حلال ہیں، استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. قربانی کے جانور یہ 4 قسم کے ہو گئے، اور ان چاروں قسم کی جتنی بھی نسلیں ہوتی ہیں سب حلال اور جائز ہیں قربانی میں. اسی طریقے سے جو جانور آپ لائیں وہ بے عیب ہونا چاہیے. خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عیبوں کا تذکرہ کیا کہ 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 چیزیں ایسی ہیں جو اگر کسی جانور میں پائی جائیں تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے. وہ کون کون سی ہیں؟ العوراء بین عورها، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو، ایسے جانور کو قربانی کے لیے نہیں لانا چاہیے، ایسے جانور کو قربانی میں ذبح نہیں کرنا چاہیے. جس کے آنکھوں میں عیب ہو، آنکھوں کے اعتبار سے وہ کانا کہلاتا ہو. والمریضۃ بین مرضها، ایسا مریض جانور جس کا مرض بالکل عیاں ہو، ظاہر ہو کہ اس کے اندر مرض ہے، چاہے وہ مرض دائمی ہو، ہمیشہ رہنے والا ہو، یا عارضی طور پر کہ قربانی سے پہلے وہ جانور ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، اس طریقے کا مریض. ہاں الا یہ کہ جانور آپ لائے بیمار وغیرہ ہو گیا تو اس مرض کا کوئی اعتبار نہیں ہے، انشاءاللہ دوا وغیرہ کھلائیں تو ٹھیک ہو سکتا ہے، نہیں بھی ٹھیک ہو تو یہ مرض اس کو مانا نہیں جائے گا، تسلیم نہیں کیا جائے گا. والعرجاء بین ضلعها، اسی طریقے سے لنگڑا جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، کسی بھی پاؤں میں اس کے ایسی زخم ہو جس کی وجہ سے وہ لنگڑا ہوتا ہو یا ایسے ٹوٹا ہوا ہو، کچھ بھی ہو، لنگڑا جانور ہے اور اس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہے، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے، ایسے جانور کو خریدنے نہیں. والکثیرۃ التی لا تنقی، اور ایسا جانور جو بالکل کمزور ہو، لاغر ہو، جس کے ہڈیوں میں گوشت نہ ہو، ایسا جانور بھی نہیں لانا چاہیے قربانی کے لیے. ایسے جانور کی قربانی جائز اور درست نہیں ہے. ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں دیکھا جاتا ہے ایک تو بھینس کی قربانی درست ہی نہیں ہے، کسی بھی حدیث اور قرآن کی آیت سے ثابت نہیں. دوسرا اتنا کمزور لاتے ہیں، 2-4 بچے بھی اگر مل کر اس کو دھکا دے دیں شاید وہ گر جائے، کوئی ہڈی پسلی اس کی ٹوٹ جائے، اٹھ نہ پائے. اتنے کمزور بچوں کو لا کر ذبح کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کا مقصد صرف گوشت، اکثر و بیشتر کا ایسا ہی ہوتا ہے گوشت. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں بھینس اور بکرا دونوں ذبح کرتے ہیں، اور ان سے پوچھا جائے کیوں ایسا، کہتے ہیں بکرا ہمارے لیے اور بھینس سب کے لیے، صرف بکرا کریں گے تو سب تک پہنچ نہیں پائے گا گوشت، یعنی گوشت ہی کے لیے قربانی کی جاتی ہے، حالانکہ قربانی کا جو مقصد ہوتا ہے مقصد کو لوگوں نے بھلا رکھا ہے. اسی طریقے سے قربانی کس کی درست ہوگی؟ قربانی کے جانور اپنی ملکیت ہونا چاہیے، یا آپ کسی کا جانور ذبح کر رہے ہیں تو شریعت کے اعتبار سے آپ کو اجازت ملی ہے، جو اس کا مالک ہے آپ کو اجازت دے تب آپ قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتے ہیں. لیکن کسی دوسرے کا جانور آپ کو بتایا جائے اور لے جایا جائے کہ آپ ذبح کر دیجئے، آپ اپنے نام سے چپکے سے کر لیں کہ اللہ میری طرف سے اس کو قبول فرما لے، تو آپ کی طرف سے نہیں، جس کا جانور تھا جو اس کا مالک ہے حقیقت میں اسی کی طرف سے قربانی مانی جائے گی. قربانی اور کب کی جاتی ہے؟ قربانی کیسے قبول ہوگی؟ قربانی اس وقت قبول ہوگی جب انسان وقت کے اندر کرے. جو قربانی کا وقت ہوتا ہے عید کی نماز کے بعد سے لے کر ایام تشریق کے دنوں میں، عید کے بعد وہ تو یوم النحر ہے ہی ہے، قربانی کا دن ہے ہی ہے، اور کل ایام تشریق ذبح یا ذبح، ایام تشریق پورا کا پورا ذبح کا دن ہے، قربانی کا دن ہے. ایام تشریق کب چالو ہوتا ہے؟ 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ کے دن تک
جیسے ہی سورج ڈوب جائے گا مغرب کا ٹائم ہو جائے گا، ایام تشریق کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے بسا اوقات کہا جاتا ہے عصر تک۔ عصر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ عصر کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے پہلے۔ عصر کا ٹائم جب جماعت ہو گئی ختم ہو گیا نہیں، عصر کا ٹائم کب تک رہتا ہے؟ جب تک سورج ڈوب نہ جائے۔ سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کرنے کے جو وقت ہیں، دن ہو کہ رات، دونوں اعتبار سے آپ کریں۔ دن میں بھی قربانی کریں تو اللہ رب العالمین اگر شرائط پائے گا آپ کے دلوں میں اور قربانی کے جانور میں، تو یقیناً اللہ رب العالمین قبول کرنے پر قادر ہے، وہ چاہے گا تو قبول کرے گا۔ اور اگر دن میں کریں پھر بھی جانور کو قربان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر کوئی انسان گائے کی قربانی کر رہا ہے اور چپکے سے لے جا کے کہیں ایسی جگہ کر رہا ہے کسی کو کان خبر نہ پڑے، تو کیا اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ چوری سے کر رہا ہے۔ کس سے چورا رہا ہے بھائی؟ حکومت اس پر پابندی لگا رہی ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے۔ کوئی چپکے سے کر رہا ہے تو یقیناً اس کی قربانی درست ہے۔ دنیاوی اعتبار سے لوگوں کو پتہ چلے گا تو مصائب اور مشکلات میں پڑ سکتا ہے، اس لیے وہ چپکے سے رات کے کہیں کر دے رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ چوری نہیں ہے، یہ صحیح، بالکل اس کا عمل بالکل درست ہے اور صحیح ہے۔ یہ حکومت کون ہوتی ہے کہ ان چیزوں پر حلال یا حرام یا ناجائز جائز یا اس پر گرفت کا حکم لگائے۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے قیامت تک وہ حلال ہی رہنے والا ہے۔ پوری دنیا ایک طرف مل کر پابندی لگائے، ان کے پابندیوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور جن جانور کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے، قیامت تک پوری دنیا مل کر اس کو حلال کرنا چاہے تو حلال نہیں کر سکتی، حرام ہی رہے گا، کچھ بھی اس پر کر لیا جائے۔ اسی طریقے سے قربانی کس کی قبول ہوگی؟ جو موحدین ہوتے ہیں، جو توحید والے ہوتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے وہی عقیدہ، وہی سوچ، وہی فکر رکھتے ہیں، جو سوچ، جو فکر، جو عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ اللہ رب العالمین کے تعلق سے جو عقائد ہیں اس کو مانتا ہو دل سے کہ اللہ رب العالمین ہی مشکل کشا، حاجت روا، سب کچھ کرنے والا اللہ رب العالمین، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک فرمان کو سچا مانتا ہو۔ بہرحال یہ عقیدے جس کے درست ہوں گے انہی کی قربانی درست ہے۔ اللہ رب العالمین انہی کے جانوروں کی وہ جو جانور ذبح کریں گے کسی کے بھی طرف سے اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اس کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔ جو مشرکین ہیں، کلمہ گو مشرک ہو یا دوسرے مشرکین ہو، ان کی قربانی ہو یا کوئی بھی نیک عمل ہو، کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اور اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو بھی مشرک کہا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود کیا ہیں؟ مشرک ہیں۔ تو بے شمار ایسے ہمارے دور کے مسلمان ایسے ہیں جو شرک میں ڈوبے ہیں، اور قرآن کی آیتیں شرک کے تعلق سے ان کو بتایا جائے اور دکھایا جائے کہ اللہ کے سوا جن کی پوجا پاٹ ہوتی ہے، جن کو پکارا جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے یہ کہا ہے، تو ساری آیتوں کو لے جا کے کہاں فٹ کرتے ہیں؟ جو ایمان نہیں قبول کیے ہیں، جو اسلام کے دائرے میں نہیں داخل ہوئے ہیں اور کفر کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، وہ تمام آیتیں وہیں فٹ کر دیتے ہیں اور اپنے اوپر کچھ لیتے نہیں، اپنے بارے میں کچھ سوچتے نہیں۔ بہرحال ایسے مشرکین بھلے ہی اذان دیتے ہوں، نماز پڑھتے ہوں، تہجد پڑھتے ہوں، حج اور عمرہ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، ان کی نیکیاں ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک الگ جگہ پر خطاب کیا اور بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو الگ جگہ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ تمام انبیاء کو، بہت سارے نبیوں کا اللہ رب العالمین نے نام لیا، غالباً 25 یا 14-15 آپ سورۃ الانعام پڑھیے، 7ویں پارے میں ہے، آخر میں اللہ رب العالمین نے نام لے کے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر بفرض محال ان لوگوں سے بھی اگر شرک ہو گیا ہوتا، حالانکہ صحابہ انبیاء شرک نہیں کرتے تھے، شرک سے روکنے آئے تھے، اللہ نے کہا اگر ان سے بھی ہو جائے تو ان کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس سے پہلے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ۔ یہ وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے، آپ کو اللہ کا یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء چلے گئے ان کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا تھا کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔
اگر آپ سے بھی شرک ہو جائے تو آپ کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. جب انبیاء کرام علیہ السلام سے شرک ہو جائے تو سارے اعمال اللہ زیرو اجر و ثواب کے اعتبار سے کر دے, کوئی اس کا بینیفٹ, کوئی فائدہ, کوئی انعام اللہ نہ دے, تو ہمارا اور آپ کا کیا معاملہ اللہ کے ہاں ہوگا؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور اللہ کا اصول ہے, جو اللہ رب العالمین نے قانون بنایا سب کے لیے بنایا ہے. یہ دنیاوی قانون ہے, امیروں کے لیے الگ, غریبوں کے لیے الگ, اور پڑھے لکھوں کے لیے الگ, جاہل کے لیے الگ. دنیا میں یہ سب ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کا قانون سب کے لیے ایک. اللہ کے ہاں عدل ہے, انصاف ہے. اللہ رب العالمین نعوذ باللہ ظالم نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی بڑا ہے تو تقرب الی اللہ, اگر اللہ کے نزدیک کسی کا مقام و مرتبہ ہے, تقوی والا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر کوئی برگزیدہ ہے, اللہ رب العالمین کے نزدیک کسی کا مقام و مرتبہ ہے, تو جو سب سے زیادہ متقی ہوگا وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریبی بندہ ہے. خواہ وہ کچھ بھی کرتا ہو, اگر وہ متقی ہے تو اللہ رب العالمین کے تقرب الی اللہ رب العالمین کو قریب ہے. بہرحال یہ قربانی کی قبولیت کے کچھ ایک شرائط تھے. اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے, کیا ان کی قربانی درست ہوگی یا نہیں؟ اگر آپ علماء کرام کے فتاوی اٹھائیں اور حدیثیں آپ پڑھیں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے, اللہ رب العالمین نے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اس اعتبار سے علماء کرام نے جو فتاوے دیے ہیں وہ یہ ہے, صحیح مسئلہ یہی ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کی قربانی کا کوئی اعتبار ہی نہیں, کوئی اعتبار نہیں. وہ گوشت ان کو مل گیا, کلیجی فلیجی کھائیں, اپنا مست دعوتیں کریں, گھومیں ٹہلیں, ان کو جو اجر و ثواب ملنا چاہیے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے. نماز پہلے, بعد میں قربانی. اللہ رب العالمین نے دونوں آیتوں میں کہا ان صلاتی و نسکی, میری نماز میری قربانی. نماز تو پڑھتا نہیں, جھٹا انسان قربانی اپنے لیے نہیں کرتا, اللہ کے لیے نہیں کرتا, بلکہ گوشت کے لیے کرتا ہے. وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي, میری زندگی میری موت للہ رب العالمین, اللہ رب العالمین کے لیے ہے. حالانکہ زندگی دنیا کے لیے اور مرنا بھی دنیا کے لیے. کتنا دنیا حاصل ہو جائے, دن رات اسی کے پیچھے پڑا ہے, کہاں اللہ کے لیے جی رہا ہے, اور اسی چکر میں موت آ جا رہی ہے, کہاں اللہ کے لیے مرتا ہے. بہرحال دوسری آیت میں جو سورۃ الکوثر میں ہے, اللہ رب العالمین نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. تو پہلے نماز پھر قربانی. نماز اگر زندگی میں نہیں ہے تو قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قربانی کا اجر و ثواب کے اعتبار سے, انعام کے اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں. دنیاوی اعتبار سے اس کو جو فائدہ ملنا چاہیے, ہم نے بتایا نا, لوگ اس کی تعریف کر دیں گے اور گوشت وغیرہ اس کو مل جائے گا, یہی اس کا فائدہ ہونے والا ہے. باقی آخرت میں کوئی بدلہ, کوئی انعام نہیں ملے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے باری تعالی ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں باحیات رکھے, اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم ہر قسم کی عبادتیں, ہر قسم کی نیکیاں اللہ رب العالمین کے لیے کریں. اللہ رب العالمین ہم سب سے ہمارے نیک اعمال سے خوش ہو جائے, اور جو بھی ہم نیک اعمال کریں رب العالمین ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک اس دنیا میں باحیات رکھے, ہر قسم کی برائیوں سے, خصوصاً شرک سے, بدعات سے, رسم و رواج سے, اور چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے. انسان ہونے کے ناطے جب ہم سے غلطیاں ہو جائیں, اور یقیناً ہوتی ہیں اور ہوں گی, رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم سے جب بھی گناہ ہو جائے ہم سچے دل سے توبہ استغفار کرنے والے بندے بن جائیں. اور اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی بھی توفیق دے کہ ہم اللہ رب العالمین کا ہر لمحہ شکریہ ادا کرتے رہیں, شکر گزار بندے بن جائیں, اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف اور اس کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنے والے بندے بن جائیں. رب العالمین ہم تجھ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. جو معاشی اعتبار سے معاش سے نہیں جڑے ہوئے ہیں رب العالمین ان کی اس پریشانی کو دور کر دے اور ان کے لیے کوئی ذریعہ معاش بنا دے. رب العالمین جو غیر شادی شدہ بہن و بھائی اس مسئلے کو لے کر پریشان حال ہیں ان کے اس مسئلے کو حل کر دے. جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عاجلی عطا فرما دے. رب العالمین جو اس دنیا سے موحدین مومنین متقین جا چکے ہیں ان کی تو مغفرت فرما دے, انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.